الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات عشق محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك رحمة للعالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غمرة وكن كذبتنا ساحلنا إشعارنا حضرات الوقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان، ان کی عظمت، ان کے ایمان اور ان کی پرہیزگاری کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دنیا میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، یہ کسی سے ڈرتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اعمال کے معاملے میں ہر کوئی خوفزدہ ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرا کیا بنے گا، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اللہ عز و جل میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی بشارت دی کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ولا خوف ولا هم يحزنون، اور جو قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، فکر مند ہوں گے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اس وقت یحزنون کی غمگین نہیں ہو، دنیا میں بھی بے خوف اور بے خطر زندگی گزاریں گے، اور جب قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت بھی یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ بے خوف خطر ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا ان کو۔ ہمیں غم ہوگا کہ ہم نے سنتوں پہ عمل نہیں کیا، دنیا میں رہ کر نیکیاں نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، گناہوں میں ملوث رہے، طرح طرح کے
ہم مبتلا رہے، وہاں تو غمگین ہوگا۔ ایک آدمی نے زنا کرتے ہوئے زندگی گزاری، شرابیں پیتے ہوئے، نمازیں چھوڑ کر دنیا کے رنگینیوں میں مصروف رہا، برے عمل کیے، قیامت کے دن تو خوف تو ہوگا اس کو، وہ تو غمگین ہوگا۔ لیکن اب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو نہ دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ قیامت کے دن ان کو کوئی غم ہوگا۔ آگے جو صفت، جو تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی فرمائی، اللہ عز و جل فرماتا ہے والذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے جو ولی ہے پہلی بات تو وہ ایماندار ہے۔ آمنوا، ایماندار بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کو اور امیر ترین مریدوں کو پاس بٹھانے والا اور غریبوں کو اپنے سے دور کرنے والا، امیروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا، ان کو پاس بٹھا کے ان کو عزت دینے والا، غریبوں کو پاس نہ بٹھانے والا، عورتوں کو قریب کر کے اپنے جسم کو دبوانے والا، کس طرح کا اللہ کا ولی ہے، کس طرح کا وہ پیر ہے، کس طرح کا اس کا ایمان ہے، کبھی کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ کس طرح اللہ کے ولیوں میں اپنا شمار اور اہل سنت میں اپنا شمار کرتا ہے۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی حرام، اس کو پاس بٹھانا بھی حرام، اس کو اپنا جسم دبوانا بھی حرام۔ ایک مقام پہ نہیں، ہم نے کئی مقام پہ ایسے دیکھا، جو نام نہاد پیر تھے، ان کے مرید عورتوں اور مردوں کے جھمیلے میں بیٹھ کے جس انداز میں وہ فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ اپنے پیر ابو الفضل حسن خجلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک مقام پہ فقیر درویش مانگ رہے تھے اور مانگ کر اپنی چوریاں بھر رہے ہیں۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور یہ کیسے لوگ ہیں جو مانگ کر اپنی چوریاں، اپنے جو تھیلے ہیں وہ بھر رہے ہیں؟ کیا اس نوجوانی کے عالم میں، اس درویشی کے عالم میں یہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے درویشی کا؟ تو حضرت سیدنا ابو الفضل حسن خجلی رحمۃ اللہ علیہ، جو داتا علی حجویری کے بھی پیر ہیں، جس کو ہم سلطان الاولیاء مخدوم اور جو پورا پاکستان اور گنج بخش فیض عالم جس کو ہم مانتے ان کے پیر ہیں، انہوں نے فرمایا بیٹا یہ جس کے مرید ہیں، پیروں کو اپنے مرید جمع کرنے کا شوق ہے، میرے ارد گرد مریدوں کا ہجوم رہے، اور ان بدبختوں کو دنیا میں مال جمع کرنے کا شوق ہے۔ اگر دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا، دین کے یہ تابعدار ہوتے، تو اتنا ہجوم پاس جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑتی؟ اور پھر ایک پیٹ کی خاطر بازار میں نکل کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ وہ بھی دنیا کے طلب میں مرید جمع کرتے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کے طلب میں دنیا کے حصول کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں۔ پیر اپنی جگہ پہ لالچ میں مبتلا ہے اور مرید اپنی جگہ پہ لالچ میں مبتلا ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جس کو ہم 11ویں شریف والی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کے پاس علاقے کا بغداد شریف کا DSP کوتوال آیا، اس نے کہا کہ خلیفہ وقت یعنی بادشاہ نے آپ کے لیے یہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہم تمہیں بتاتے ہیں، ان ملنگوں اور ان دنیا دار نام نہاد پیروں کو اہل سنت کے ساتھ نہ جوڑو، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیا دار دنیا کے لالچ میں عورتوں کی مستی میں اس قدر گم ہے کہ یہ دین کو، نماز کو اور اسلام کو بھولے بیٹھے۔ ہم تمہیں اپنے پیر کی بات بتاتے ہیں۔ اشرفیوں کی تھیلی کوتوال DSP علاقے کا خلیفہ وقت بادشاہ کا پیغام لے کر، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر، یعنی سونے کے سکے اس کو کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آیا، حضوری خلیفہ وقت نے آپ کے لیے بھیجے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کو لے جاؤ، درویشوں اور فقیروں کو، اشرفیوں اور دنیا کے مال و متاع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ اصرار کرنے لگا، پیچھے سے آرڈر تھا، بادشاہ نے حکم دیا تھا، تو آپ چلان میں آ گئے، دونوں تھیلیوں کو ہاتھوں میں پکڑا اور زور سے دبایا، اور اس میں سے خون نکلنے لگا، اور کہا کوتوال جا کر اس کو خلیفہ وقت کو کہہ دو کہ ظلم کرنا چھوڑ دے، غریبوں مسکینوں پر ظلم نہ کر، ورنہ انہی اشرفیوں کے تھیلیوں کو ہم ایسے دبائیں گے کہ یہ خون تیرے محل تک پہنچے گا اور تیرے محل کو بھگا کے لے جائے گا۔ بند کر ظلم و شدت غریب لوگوں پر اور اپنے عوام پر، ان کا خون نچوڑنا چھوڑ دے، یہ مال نہیں، یہ زر نہیں، کیا ہمیں تو غریبوں کا خون کھلاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم سے حاصل کیا ہوا مال شیخ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں لاتا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیو، یہ ہمارے درویش اللہ کے ولی اور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی۔ اللہ کا جو ولی ہے، درویش ہے، وہ مانگا نہیں کرتا، وہ مریدوں کے جیبوں میں نظر نہیں رکھتا۔ اللہ کے ولی کی شان بڑی عجیب اور نرالی ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک فقیر، ایک درویش بازار میں جا رہا تھا، کسی سے نہیں مانگا، اپنے آپ میں جا رہا، مسجد میں بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، کیچڑ وغیرہ سڑکوں میں بنا ہوا، تو ایک عاشق اپنی معشوق سے دروازے میں کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا۔ عشق جو ہوتا ہے یہ اندھا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ رہا۔ اگر وہ اندھا نہ ہوتا تو 500 سال پرانی بات ہے، اس اندھے انداز میں بازار میں کھڑے ہو کے بلا کوئی اپنی معشوق کے ساتھ باتیں نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد سے جب وہ درویش گزرا تو اس کی جوتیوں سے کیچڑ اچھلا اور اس معشوق کے کپڑوں میں پڑا جس سے وہ عاشق باتیں کر رہا تھا۔ نئے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں گے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ جب اس کیچڑ کو وہ عاشق دیکھتا ہے تو آگے بڑھ کر اس درویش کے اے بچے مبار بڑھ جائے بڑے نہ آدھے نہیں تو چھوٹے اور شرابہ وہاں سے کہتے ہیں کالے ہوگا۔ تو مطلب اسلائی بھائی ہو، جب کھیچڑ اس کے کپڑوں میں پڑا، اس عاشق نے آگے بڑھ کر اس درویش کے چہرے پہ ایک تماچا رسید کیا۔ درویش تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیری مرضی،
اگر تیری اس کائنات میں مجھ جیسے، جبکہ میں کسی کو نقصان میں نے نہیں پہنچایا، مجھے مار پڑتی ہے تو میں تیری اس سزا پہ راضی ہوں۔ آگے چل رہا تو ایک حلوائی کی دکان آتی ہے، اس حلوائی کی دکان میں وہ حلوائی اس کو بلاتا ہے اور بٹھا کے کہتا ہے کہ یہ دودھ بھی پی اور یہ حلوا بھی کھا، بارش ہے، سردی کا موسم ہے۔ وہ درویش بیٹھ کے دودھ بھی پیتا ہے، وہ حلوا بھی کھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر کہتا ہے یا اللہ تیری مرضی، کبھی تو حلوے اور دودھ پلاتا ہے، حلوا کھلاتا ہے، اور کبھی لوگوں سے تھپڑ رسید کرواتا ہے، اس میں بھی تیری حکمت ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے رونے دھونے کی آواز آتی ہے۔ یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ عورت جو اپنے عاشق کے ساتھ بازار میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہی تھی، وہ روتی ہوئی چلاتی ہوئی آ رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ اللہ کے درویش لگتے ہیں، فقیر ہیں، آپ نے ہمیں بددعا دی ہے، میرا شوہر ابھی چھت میں چڑھا نیچے گرا اور مر گیا۔ وہ درویش اس مقام پہ پھر جھوما اور کہنے لگا جا جا کر اپنا کام کر، یہ دو عاشقوں کا مقابلہ ہے، تیرا بھی عشق کسی کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تھا تیرے کپڑوں میں میرے جوتیوں سے جب کیچڑ پڑا تو اس نے برداشت نہیں کیا، میرے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ آخر اس عشق و مستی میں بھی جا رہا تھا، آخر میری بھی آنکھ کسی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، آخر کسی کی یاد میں بھی جا رہا تھا۔ جب میرے یار نے دیکھا کہ میرے یار کو کسی نے تھپڑ رسید کیا ہے تو اس نے بھی ایک تھپڑ لگا دیا، اور اس کا تھپڑ جو ہے موت ہے، اس کا تھپڑ موت ہے۔ یہ دو عاشقوں کا مقابلہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ غمگین ہو کے قیامت کے دن۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے نازل کی کہ چاہے دنیا میں لوگ ان کو جو مرضی کہتے پھرے، یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، جن کے ساتھ ان کی لو لگی ہوتی ہے بس یہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اسی کی طرف ان کی نگاہیں لگی رہتی ہیں کہ اللہ اگر ہمیں جس حال میں رکھتا ہے تو ہمیں وہ چیز قبول ہے۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا میاں میر، اب نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑا دربار ہے لاہور کے اندر ہی، اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور، آپ دوپہر کا وقت ہے، اپنے حجرے پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر فوج کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ جب لاہور کی سرزمین سے گزرا، اس نے آگے جانا تھا تو مرید آگے فوج کے سپاہیوں نے، وزیروں نے کہا حضور یہاں ایک اللہ کا ولی ہے میاں میر جس کو کہتے ہیں، آپ اس سے مل کے جائیں، آپ کا سفر آسانی سے کٹے گا، ایک اللہ کے ولی سے ملیں گے۔ تو اورنگزیب عالمگیر اللہ کے ولیوں کا بڑا معتقد تھا، یعنی ماننے والا تھا، سنو ٹھیک ہے جی آؤ چلتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے گئے تو دروازے پہ ایک درویش چوکی داری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا دروازہ کھولو، میں نے اللہ کے ولی میاں میر سے ملنا ہے۔ درویش نے کہا ہمارا پیر ابھی آرام فرما رہا ہے، جب آرام کرنے سے اٹھے گا آ جانا، پھر ملا لیں گے۔ جب ان کی عبادت یا خلوت نشینی کا معاملہ آتا ہے اکیلے میں، تو پھر اس وقت ملنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اللہ کے ولیوں پہ ایک مقام ایسا آتا ہے پھر یہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بدن پھر تار جب جڑتی ہے تو پھر ایسی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں چاہتے کہ اس کے درمیان کوئی دوسرا بندہ حائل ہو۔ آپ بھی کبھی اللہ کی یاد میں اکیلے میں بیٹھ کے یاد کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو کتنا سرور آتا ہے جب اکیلے میں بیٹھ کے اللہ دیکھ رہا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب اللہ کی عبادت کریں گے اس میں سرور کتنا ہے۔ ہم
کبھی کبھی دکھلاوے کی عبادت کرتے ہیں. قیامت کا جب دن ہوگا، جو عمل بندے نے کسی کو دکھلانے کے لیے کیا ہوگا، ریاکاری موجود ہوگی. ریا کہتے ہیں کسی کو دکھانا. تو اللہ عز و جل فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا اس نے تمہیں دیکھ لیا، واہ واہ بھی کر دی، سبحان اللہ بھی کیا دیا، اب یہ تیرا عمل میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو عمل دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ کل میں نے شعر پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ میرے شہر کا خوددار فاقوں سے مر گیا. میرے شہر کا خوددار بندہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے لیکن کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. فاقوں سے مر گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ لنگر بھی بڑھ رہا تھا، ہر چیز بڑھ رہی تھی، لیکن تصویر بازی بڑی تھی کہ تصویر اتار کے سوشل میڈیا پہ اور یا الیکٹرونک میڈیا پہ دے دو کہ اس نے اتنی خدمت کی ہے سیلاب صدقات کی. اس وجہ سے اس مووی اور فوٹو بازی میں وہ مبتلا نہ ہوا لیکن وہ گئے فوٹو. تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ خوددار ہوتے ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جب یہ بات میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت میں مصروف تھے یا کوئی بھی عمل کر رہے تھے لیکن اجازت نہیں تھی اس وقت، تو اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ، مغلیہ دور کا آخری بادشاہ، پورے ہندوستان میں بادشاہی کرنے والا، ملنے نہیں دیا گیا تو آپ اس نے ایک ربا لکھا. فارسی کے اندر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ درویشوں کے دربار میں دربان اچھا نہیں لگتا. درویشی ہے جو مرضی آئے جائے، یہ دربان کسی نے بٹھائی تو ملنے بھی نہیں دیتا. وہ رکا لکھ کے دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور دروازہ کھولا. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور اور اورنگزیب عالمگیر آیا تھا، ملنے کی اجازت نہ ملی لیکن یہ رکا دے کے گیا ہے. اللہ، آپ نے جو رکا پڑھا کہ درویش کے دربار میں دربان اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں ہوتا، تو اس رکے کے دوسری طرف آپ نے لکھا کہ درویش کے دربار میں دربان اچھا ہوتا ہے کیونکہ کوئی دنیا دار کتا اس دربار میں نہ آ جائے. دوسری بادشاہ کو ایسی باتیں لکھنا کوئی عام بات تھی کہ درویش کے دروازے پہ دربان اچھا ہوتا ہے تاکہ کوئی بے خبر دنیا دار کتا اس دروازے پہ نہ آئے. فرمایا جاؤ جا کر اورنگزیب عالمگیر کو دے دو. جب اس کے پیچھے وہ دربان گیا، جا کے اس کو وہ پیپر دیا، اس نے دوسری طرف اس کا جواب پڑھا تو حیران ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی اتنے بے خوف ہوتے ہیں، اس قدر ان کو کسی قسم کا خوف دنیا میں نہیں ہوتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک یہ بات یاد رکھنا، نکتے کی بات آپ کو ہم بتلا رہے ہیں. جب بھی آپ کسی بد مذہب کو دیکھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے سے پہلے وہ اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرے گا. اے اللہ دے ولی ایسا ہے، اہل سنت والے ایسا مانتے ہیں، ایسا ماننا چاہیے، ایسا ماننا نہیں چاہیے، انہاں دے قبراں تے نہیں جانا چاہیے، جس طرح انہاں دے قبراں تے نہیں جانا چاہیے، اللہ دے نبی جڑے نے انہاں دے قبراں تے نہیں جانا چاہیے، جس طرح انہاں نوں نہیں پکارنا چاہیے اسی طرح انہوں نے نہیں پکارا. پہلے اللہ کے ولی کی گستاخی کریں گے، پھر جا کے حضور علیہ السلام کی گستاخی تک پہنچیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک اگر تمہیں ایمان پیارا ہے تو میرے ولیوں کے بارے میں زبان درازیاں نہ کرنا. ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ان کو کوئی غم ہوگا. تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. اللہ نے ہمیں اس عقیدے میں رکھا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ماننے والے. اگر ہم دوسرے عقائد پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ ہمیں مدرسے دکھا سکتے ہیں، وکیل، انجینئر، ہر قسم کے
لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا ولی بھی تم میں موجود ہے تو اس معاملے میں وہ عاجز آ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج ہم بواغ توحید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گلی گلی میں اور نگر نگر میں یہ جو اللہ کے ولیوں کے مزارات فیض و برکات وہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں ہے. دوسرے ہمارے عقیدے کی سچائی کی نشانی ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے جنت کی چابی ملے تو ایسا کر کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کر. اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت پڑے پھر ان سے دشمنی کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ حب درویشاں کلید جنت است، یعنی درویشوں سے محبت جنت کی کنجی یعنی چابی ہے. دشمن عیشا سزائے لعنت است، جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک وہ فرمان اللہ کا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کا کہہ دو، ان کو سمجھا دو، من آت لی ولیا فقط اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ بدل لگتی ہے. جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لعنتی نہیں. اور جو چاہتا ہے کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا کرے؟ خوب درویشاں کلید جنت است، تو پھر ان سے محبت کرے، ان کے دربار میں جائے، ان کے مزاروں میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح انہوں نے تیری بارگاہ میں نیک اعمال کیے. آج صدیوں گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کے درباروں میں آتے ہیں، فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ساری زندگی تک ہمیں آخر اسی طرح ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عداوت، ان کے پیچھے بات کرنے اور ان کی غیبت اور دیگر جو مذموم حرکتیں ہیں اور باتیں ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.